بیسیکلی بھائیوں تین ٹرمنالوجیز، تین اصطلاحات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ہمیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے، پہلی ٹرم ہے معجزہ۔ معجزہ عربی میں کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی عقل یہ بات نہ مانے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، قانون قدرت کو توڑ دینے والی چیز۔ یعنی قانون تو یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو آگ میں پھینکا جائے اور وہ نہ جلے تو اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے معجزہ۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ ایک ہی دفعہ ہوا، روزانہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھوں میں ایک عصا ہوتا تھا، ایک ڈنڈا جسے وہ زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا۔ وہ نباتات کی کنگڈم ہے نا، درخت میں سے جانور کا بننا، جانور میں سے جانور کا بننا پھر بھی کوئی سمجھ آتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ان کو دیا تھا جس کا ذکر سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر اور کئی مقامات کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ معجزہ جو ہے یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرم ہے، فلسفی کی، فلسفے کی ٹرم ہے، اور علم الکلام کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے مسئلہ نمبر 41 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر۔ قرآن حکیم میں جو اصطلاح اور احادیث میں آئی ہے وہ معجزے کا لفظ نہ تو قرآن کی کسی آیت میں موجود ہے نہ کسی حدیث میں، یہ پیورلی ایک ٹرم ہے علم الکلام کی، جس کو محدثین نے بھی استعمال کیا۔ مشکات کے اندر بھی آپ کو معجزات کا پورا چیپٹر مل جائے گا، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں معجزے کا لفظ نہیں آیا۔ قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن، یا وقف کریں گے آیا، نشانی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں سائن، SIGN، سائن، سگنیچر بھی ہم اس کو بھی سائن کہتے ہیں، کوئی نشانی۔ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے کتاب و سنت کے اندر، آیتن، نشانی۔ معجزے کا لفظ کسی بھی آیت یا حدیث کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ اور اس معجزے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس معجزے کا مقصد، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی شناخت کرواتا تھا، کہ وہ اس طرح کے کام کر کے دکھائیں جو عقل کو عاجز کر دیں، تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ ٹرو ریپریزنٹیٹو ہیں گاڈ کے، اس کائنات کو کسی گاڈ نے بنایا ہے، کسی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی، کسی خدا، کسی الہ، کسی اللہ نے بنایا ہے، کسی بھگوان نے بنایا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اس طریقے سے معجزات عطا فرمائے جاتے تھے۔ اب معجزہ جو ہے اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، جیسے کوئی ڈرائیونگ سیکھ لے پھر وہ ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے، ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آٹومیٹکلی عورت کے پستان میں دودھ اتر آتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس دودھ کو اتارنے میں۔ بالکل اس طرح کے معاملات انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا معجزات کے معاملے میں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے ذریعے سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور آگے انشاءاللہ آیات بھی آئیں گی جن میں کلیئر کٹ انبیاء کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم کیسے معجزہ دکھائیں، ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم کیسے دکھا دیں۔ ہاں یہ بزرگوں بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں، بالکل جعلی قسم کے، وہ میں نے بتایا اب انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے، اب میڈیا آ گیا، اب ان کو یہ بابوں کی چیزیں ویڈیو میں دکھانی پڑیں گی، اور جعلی ویڈیو نہیں ہم دیکھیں گے۔ آج کل تو وہ ہالی ووڈ والے پتہ نہیں کیا کیا، میرا تو خیال ہے کہ یہ جو بابے بزرگ ہیں ماننے والے ہیں تو وہ تو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے ان کے جو ہیروز ہیں ان کو بزرگ ماننا شروع کر دیں گے، جو کچھ انہوں نے ویڈیوز میں کر کے دکھا دیے۔ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی جو معجزات عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر نہیں فرماتا، خود سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی نمائندہ مثال موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا والا معجزہ ہے۔
آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا اژدہا عصا کا بن جانے والا، عصا تو ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پر پھینکو، تو وہ اژدہا بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگے۔ یہی رسپانس ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا تو وہ ڈرتے تو نا۔ یعنی ایک بچہ جو پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی کو یوں کر کے جلاتا ہے نا تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن جب بعد میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آگ ایسے ہی جلتی ہے اسے کوئی نہیں فیل ہوتا۔ پہلے ایکسپیرینس کے وقت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ پہلی چیز دیکھی نہیں ہوتی۔ اگر نبی کو یہ پتا ہو کہ میں یہ عصا پھینکوں گا اور یہ سانپ بن جائے گا، پھر اسے ڈرنا تو نہیں چاہیے، بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اس کو تو اینڈ رزلٹ پتا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیرینس صرف اس سے یہی تھا کہ یہ اژدہا بنتا ہے۔ جب فرعونی آپ کے پیچھے آئے، قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سمندر کے کنارے پہنچ کے ساتھیوں نے کہا مروا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام، اگے سمندر، اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ عصا سمندر پہ مارے۔ وہ سمندری جھیل تھی جو ان ساری جھیلوں کو اب جوڑ کے نہر سویز بنا دی گئی ہے مصر کے اندر۔ پہلے بہت بڑی بڑی سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھی، ان کو کراس کیا جاتا تھا، وہ سارے پیچز جوڑ کے، تو اب یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھیں کہ اکانومی کے اعتبار سے مصر کی کمائی جو ہے وہ نہر سویز سے ہے، وہ سمندری جھیل تھی۔ تو اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ عصا ماریں۔ اگر ان کو یہ بات پہلے پتا ہوتی کہ عصا مارنے سے سمندر میں راستہ بن جائے گا تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف اژدہا بن سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، ظاہر کر بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہے۔ وہی عصا جب سمندر پہ مارا وہ راستہ بن گیا۔ اگر انہوں نے خود بنایا ہوتا تو پہلے ہی آپ مار لیندے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام بھی یہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی اس نے اس طرح کا کام نہیں کیا، وہ اسی وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا کر دی۔ تو معجزات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معجزہ وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرماننٹلی اٹیچ کر دیتا ہے، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے معجزہ، لیکن یہ چند ایک معجزات اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ ہم نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر لیا تھا۔ جیسا کہ یہ آٹا گوندا جاتا ہے اپنی مرضی سے، اس کی آپ پیڑا کر کے اس کی آپ روٹیاں بنا لیں، یا مٹی ہے اس کو گوند کے کوئی بھی اس سے کھلونا بنا لیں، کوئی چیز بنا لیں تو وہ گنتی ہے، اس طرح لوہے میں ہاتھ ڈالتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو اس سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11 میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر سکھا دیا۔ اب مجھے بتائیں یہ ہنر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی اور کو سکھا سکتے ہیں کہ ہاتھ مارے لوہے کے اندر، لوہا اتنا سخت ہے کہ وہ آٹے کی طرح؟ نہیں، یہ سیکھا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ خاص معجزہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ تو یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزات تھے، وہ جب بھی ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا، جیسے مٹی گوندنے سے نرم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ پرماننٹلی معجزات اٹیچ تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہاں پیچھے کوئی آنکھ نہیں تھی، انہی دو آنکھوں سے آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا۔ ہم تو صرف 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی ان دو آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتے تھے، اور یہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوں، آپ کو پیچھے سے پتہ چل جاتا تھا کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، تمہارا خشوع خضوع مجھ پہ مخفی نہیں ہوتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کیڑا کنی پہ کھرک کرتا ہے، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، وہ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی لیٹ ہو گئے، ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکر، ایک ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سے ہی رکوع میں چلتے ہوئے آ کے ملے اور شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا کہ میں نے تمہارا نماز میں شوق دیکھا۔ تو کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ کوئی شیشہ لگا ہوا تھا سامنے، کوئی ویڈیو چل رہی تھی، آپ کو پیچھے نظر آ رہا تھا کیڑا کیڑا نمازی لیٹ آ رہا ہے، یہ بھی پتہ پہ لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آندہ اس طرح نہ کرنا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ
صحابہ کرام علیہم رضوان اس پسینے کو عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 118. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اعتبار سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے اعتبار سے کیا اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 118 اہل سنت پاک.com پر. تو یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزات تھے. باقی کچھ عارضی طور پر معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے جاتے ہیں, جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کو جو اژدہا بنانے والا معجزہ ہے وہ تو تھا, جب وہ پھینکتے تھے بن جاتا تھا, لیکن اس عصا سے پانی میں راستہ نکلنا ہے یہ بس وہ ایک لمحے کے لیے ہوا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا, جب اللہ نے بتایا کہ یہ کر تو ہو جائے گا, بس وہ ایک لمحے کے لیے. یہ زیادہ تر معجزات اس طرح کے ہوتے ہیں جو انسٹنٹینیس عارضی طور پر ہوتے ہیں. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو اس طرح کے کئی معجزات ہیں کہ آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا تو پھر میں جواب دوں گا. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ یوسف بھی نازل ہوئی, سورۃ الکہف بھی نازل ہوئی, جس کے اندر وہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے تھے. اور اس کا کلائمیکس ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے میری تکذیب کی اور میں اتنا پریشان ہوا. کافروں نے مجھ سے ایسے سوالات پوچھے کہ مجھے جوابات نہیں ان کے آتے تھے. یار ایک شخص ایک رات کے لیے گیا ہے ایک جگہ پر, اب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی ہیں, اس کے باہر کے دروازوں کا کلر کیا ہے, اندر سے کیا کلر ہے. میں یہ اکیڈمی کی سیڑھیاں پچھلے 5 سال سے چڑھ رہا ہوں, آپ بھی مجھ سے آج پوچھیں کتنی سیڑھیاں تو میں نہیں بتا سکتا. تو اس طرح کے سوال جب پوچھے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ میں آج سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے جواب نہیں دے پاؤں گا تو یہ میری تکذیب کریں گے. تو میں حتیم پہ کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. وہ جو کچھ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر اس وقت بتاتا جاتا تھا. ورنہ اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی کہ آپ خود یوں کر کے بیت المقدس کو 1000 کلومیٹر دور دیکھ سکتے تو آپ دیکھ لیتے کہ تھوڑا میں ہوں چکنا وینچ کر کے تو ہم دس دینا. اس طرح نہیں تھا. اور پھر آپ کہتے ہیں میں پریشان ہوا. تو میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 6A اور 6B علم الغیب سے متعلق, اس عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اور واقعہ معراج کے اوپر بھی 3 لیکچرز ہیں 1.5 گھنٹے کے. مسئلہ نمبر 126A, 126B اور 126C. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ عارضی طور پر اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں. غیبی خبریں عارضی طور پر عطا کی جاتی ہیں. اس طرح کی اور مثالیں بھی ان لیکچرز کے اندر میں نے بیان کی ہیں.